الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب الرہن فی الحضر، بحالت اقامت کوئی چیز گروی رکھنا۔ قرآن مجید میں بھی گروی کے لیے سفر کی شرط اتفاقی ہے، کیونکہ عام حالت میں بھی گروی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز گروی رکھی ہوئی ہے کسی نے کسی کے پاس، مثال کے طور پر مجھے کچھ غلہ چاہیے اور میں کسی غلے والے کے پاس جاتا ہوں اور اپنی کوئی موٹر سائیکل یا کوئی چیز گروی رکھ دیتا ہوں، یا سونا کوئی گروی رکھ دیتا ہوں، اب اس آدمی کے لیے وہ گروی شدہ چیز استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ البتہ اگر کوئی بکری وغیرہ ہے تو اور وہ اس کا ظاہری سی بات ہے دودھ استعمال کرتا ہے، تو جب وہ دودھ بکری واپس کرے گا تو جس قدر دودھ اس نے استعمال کیا اس کے وہ پیسے بھی دے گا، کیونکہ جانور آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کا دودھ نہ دھویا جائے تو اس کے لیے وہ وبال جان بھی بن جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظہر یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا، سواری کا جانور اگر رہن ہے تو بقدر خرچ اس پر سواری کی جا سکتی ہے۔ ولبن الدر یشرب بنفقتہ اذا کان مرہونا، اور اگر دودھ والا جانور گروی ہے تو خرچ کے عوض اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے۔ وعلی الذی یرکب ویشرب النفقۃ، جو اس سواری پر سوار ہوتا ہے یا اس کا دودھ استعمال کرتا ہے تو اس کی برابر اس کو وہ خرچ بھی دینا پڑے گا۔ گروی رکھنا چیز ثابت ہے حدیث سے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی ایک تلوار یہودی کے ہاں گروی تھی، آپ نے اس کے عوض کچھ جو ہے وہ دانے وغیرہ یہودی سے لیے تھے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر گروی رکھنے والا اور جس کے پاس گروی رکھی جا رہی ہے وہ اگر کسی چیز میں اختلاف کر لیں تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان الیمین علی المدعی علیہ، یہ ایک عدالت کا بھی اصول ہے، البینۃ علی المدعی، جو بندہ کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کی دلیل پیش کرے گا، اور جو مدعا علیہ ہے جس کے اوپر مدعا کیا گیا دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم اٹھائے گا، اگر وہ غلط قسم اٹھائے گا تو اس کا وبال بھی اسی کے سر پر ہوگا۔ یہ مختصر سا باب تھا۔ اگلا مسئلہ ہے کتاب فی العتق و فضلہ، غلام آزاد کرنے کی فضیلت۔ میں نے عرض کیا نا کہ اب تو یہ غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے، اس کے بدلے میں کوئی جیل کے اندر بندہ قید ہے، مظلوم ہے یا اس طرح کی اس کی ایسی صورتحال ہے تو اس کو وہاں سے آزاد کروایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے بدلے میں بھی انسان کو اجر ملے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایما رجل اعتق امرأ مسلما، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، استنقذ اللہ بکل عضو منہ عضوا منہ من النار، تو اللہ تعالیٰ آزاد کردہ غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کا ہر عضو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ مطلب سارے کا سارا ہی انسان جو ہے وہ آزاد کیا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جو کسی غلام کو آزاد کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ غلام مسلمان ہو۔ ایک وقت تک یہ غلامی کا تصور رہا ہے، شریعت نے آہستہ اس کو ختم کر دیا۔ اگلا مسئلہ ہے ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ترجمے میں ابو ہریرہ لکھ دیا ہے جو کہ پرنٹنگ کی غلطی محسوس ہوتی ہے۔ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ای العمل افضل، اللہ کے رسول اعمال میں افضل عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قلت فأی الرقاب افضل، پھر میں نے پوچھا کہ کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے۔ یہ ہے محل استشہاد، اس کو دلیل بنایا ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے۔
فرمایا اغلاها ثمنا وانفسها عند اہلها، جس کی قیمت زیادہ ہو اور اپنے مالک کی نظر میں نہایت پسندیدہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز دینی چاہیے جو عمدہ ہو۔ انفقوا من طیبات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے عمدہ مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو چیز کہیں بھی استعمال نہیں ہو رہی چلو یہ اللہ کے گھر میں دے دو، کوئی چیز استعمال میں نہیں ہے، یا بس اوقات اس کی میں نے ایک مرتبہ مثال دی تھی، ایسا نوٹ جو کہیں نہ چلے وہ اللہ کے گھر میں مسجد میں ڈال دینا کہ چلو یہاں تو چل ہی جائے گا۔ یا کوئی آدمی پھل بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، اس سے کوئی بندہ آ کے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دو، تو وہ پھل جو سارا دن بک نہیں سکا، گلا سڑا ہے، کسی کے کام کا نہیں، وہ اٹھا کے اس کو دے دیا جائے، ایسا نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا غلام کون سا افضل ہے جو اللہ کی راہ میں آزاد کیا جائے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کی قیمت بھی زیادہ ہو اور اپنے مالک کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ اس ضمن میں آیات بھی ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے ایک انصاری صحابی کا، جب انہوں نے یہ آیات سنی کہا اللہ کے رسول واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا؟ ہاں جی ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہا پھر آپ گواہ رہیے گا کہ میرا جو سب سے عمدہ باغ ہے وہ میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، اپنا پورے کا پورا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دینا، جس سے انسان کو ایک انکم کا اس کا ذریعہ ہے، اس کی گھر کا معیشت کا سلسلہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اور جب آ کے گھر والی کو باہر کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ باہر آ جاؤ، تو اس نے بھی آگے سے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کیوں باہر آنا ہے۔ جب پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے، کہا جی میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے، بہت اچھا سودا کیا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو چیز خرچ کرنی چاہیے وہ عمدہ ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مثال دی ہے، مثال یہ دی ہے کہ جو چیز تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو اگر یہ تمہیں دے دی جائے تو تم لوگے؟ قاعدہ کلی آسان سا، الا ان تغمضوا فی، الفاظ ہیں کہ اگر وہ چیز تمہیں دی جائے تو تم نہیں لوگے۔ کیسے الفاظ؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کہ اللہ کی راہ میں گھٹیا قسم کی چیز اگر وہ تمہیں دی جائے کہ تم یہ لے لو تم لوگے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، الفاظ ہے تم نہیں وہ لوگے۔ تو جب میں خود نہیں وصول کر رہا تو اللہ کی راہ میں کیسے دوں؟ لیکن نا قربانی کا ہم جانور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس کی کتنی شرائط ہیں، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، وہ 2 دانتوں والا ہو، اس کے اندر کوئی کان کٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بوڑھا جانور نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کی راہ میں عمدہ چیز دینی، گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں نہیں دینی۔ قلت فإن لم أفعل، کہا جی اگر میں ایسا نہ کر سکوں، مجھے غلام نہ مل سکے کوئی قیمتی اور مالک کی نظر میں پسندیدہ، آپ نے فرمایا تعین صانعا او تصنع لأخرق، آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، پھر کسی کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر اناڑی کو کوئی کام سکھا دے۔ بڑا مشکل کام، کسی کاریگر کو اس کی کوئی مدد کر دے، یا جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے تیرے پاس ہے وہ سکھا دے۔ میں تو کبھی نہ سکھاؤں، اگر میں نے سکھا دیا تو میری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ صحیح ہے نا؟ آج کل یہ الیکٹرانک سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں بہت سارا گرافک کا استعمال ہوتا ہے، گرافک اس کا کام ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو بندہ کوئی کام کو جانتا ہے نا، آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں مجھے کام سکھا، تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے یار، مجھے چلو اس سے میرا روزگار چل جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میری دکانداری بند نہ ہو جائے، کیونکہ جو اعلیٰ درجے کی میں ڈیزائننگ کر رہا ہوں اگر اس کے مقابلے میں یہ آ گیا تو میرا تو کام نیچے چلا جائے گا۔ جبکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کسی اناڑی کو جو ہنر تجھے آتا ہے وہ سکھا دے۔ قال فإن لم تفعل، اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو قال تدع الناس من الشر، پھر لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے نا تو پھر نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ فإنها صدقۃ تصدق بها على نفسك، لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم نے اپنے اوپر کرنا ہے۔ کیسی زبردست حدیث ہے، کیسے اسباق ہیں اس کے اندر، اور اگر جمع کیا جائے تو کتنے ہی اس میں سے اسباق بیان کیے جا سکتے ہیں۔
اگلی حدیث ہے جی اذا اعتق عبدا بین اثنین او امرۃ بین شرکاء، مشترکہ غلام یا لونڈی کو آزاد کر دینا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتق شرکا لہ فی عبد، جو شخص مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے، فکان لہ مال یبلغ ثمن العبد، پھر اس کے پاس پورے غلام کی قیمت جتنا مال بھی ہو، تو قوم العبد علیہ قیمت عدل، تو انصاف کے ساتھ اس کی قیمت لگائی جائے، فاعطى شرکاءہ حصصہم، اور دوسرے شرکاء کا حصہ وہ ادا کرے، پھر غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ غلام جتنا آزاد ہو چکا ہے اتنا ہی آزاد رہے گا۔ صرف 2-3 آدمی اکٹھے ہیں اور ان کا وہ غلام، ایک آدمی کہتا ہے میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اپنے حصے کا اس نے آزاد کر دیا، باقیوں کا حصہ وہ کہتا ہے ہم آزاد نہیں کر سکتے، ہم نے اس کی قیمت لینی، تو 2 آدمیوں کا حصہ دے دے، اور اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کی طرف سے اتنا حصہ وہ آزاد ہو چکا ہے، اب یہ غلام ان کے ساتھ مکاتبت کر لے۔ مکاتبت کہتے ہیں جس میں غلام یہ طے کرتا ہے کہ میں 1 سال کے اندر آپ کو اتنے پیسے جو ہے وہ کما کے دوں گا، وہ اس کو کہتے ہیں مکاتبت کر لینا۔ اگر وہ نہ دے سکا تو وہ غلام ہی رہے گا، اور اگر 1 سال کے اندر جو طے شدہ رقم ہے اس نے وہ دے دی تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اس حدیث میں۔ اگلا مسئلہ ہے جی الخطأ والنسیان فی العتاقۃ والطلاق ونحوہ، آزاد کرنا، طلاق دینا اور اسی طرح کے دیگر معاملات میں اگر غلطی اور بھول ہو جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وہ باتیں معاف کر دی ہیں جو ان کے دلوں میں وسوسہ کے طور پر آئیں، تا وقتے کا ان پر عمل نہ کر لے۔ یعنی ایک ہے دل کی حد تک، دل میں وسوسہ پیدا ہوا، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، ہاں اگر وہ وسوسے عمل کی شکل اختیار کر گئے پھر اس کے اوپر مواخذہ ہوگا، یا جب تک وہ زبان سے اس چیز کا اظہار نہیں کر دیتا اس وقت تک اللہ تک وہ لکھے نہیں جاتے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے غلام کے بارے میں کہہ دے میں نے آزاد کر دیا، بعد میں کہہ جی میں غلطی سے نکل گیا تھا میری نیت نہیں تھی، اور واقعتاً اس کی نیت نہ ہو تو یہ غلام آزاد نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ غلطی سے اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا اس وجہ سے اس کی نیت نہیں تھی، بس اچانک منہ سے لفظ نکل گیا، تو پھر اس کی وہ طلاق نہیں ہوگی۔ البتہ یہ اس سے کنفرم کروایا جائے گا کہ تمہاری نیت تھی۔ اگر وہ مانتا ہے کہ ہاں جی میری نیت نہیں تھی، لیکن وہ اس کو مذاق ہی بنا لے، ہر بار طلاق دینے کے بعد کہے میری تو نیت نہیں تھی، تو ایسے بندے کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ غلطی ایک بار ہوتی ہے، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے ایک بار ہو غلطی، دوسری بار تو غلطہ ہوتا ہے، وہ غلطی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے، میں ایک بات اکثر یہ کہتا ہوں، شریعت نے نا طلاق دینے کا ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے۔ ایسے ایام جن میں شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں اس کو کہا جاتا ہے حالت طہر۔ اس ایام کے اندر عورت کو طلاق دینی، اگر اس کو فارغ کرنا ہے نا، اس کو یہ طریقہ کار، پھر ہر مہینے جب اس کا وہ مینسز کے ایام گزریں گے 1 مہینے کے وقفے کے ساتھ اس کو 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دینا۔ لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے جو میں اکثر مجلسوں میں بھی کرتا ہوں، ایک آدمی کی لڑائی ہوئی اپنی بیوی کے ساتھ اور وہ پہلی فرصت میں کہتے جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس سے ایک ہی بات سامنے آتی ہے، اس بندے کے دماغ کے کسی کونے کے اندر یہ بات مسلسل چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے اس کو طلاق دے دی۔ اس کے منہ سے یہی لفظ کیوں نکلتا ہے؟ کیا یہ ساری مصیبتوں کا تکلیفوں کا یہی حل ہے؟ یا بیوی کی آپس میں کلیش ہو جاتی ہے، وہ مسئلہ نہیں، انبن ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، بس اوقات مزاج میں ہم آہنگی نہیں رہتی، پھر مزاج کے اندر مخالفت آ جاتی، لیکن کیا اس مخالفت کا صرف یہی حل ہے کہ طلاق دے دی جائے اور کوئی حل نہیں؟ شریعت نے اس کے لیے 3 ہمیں ضابطے دیے۔ فَعِدُوهُنَّ، اس کو پہلے وعظ و نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نہیں سمجھتی بستر علیحدہ کرو، پھر بھی نہیں سمجھتی وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ہلکی پھلکی مار ماری جا سکتی، ہلکی پھلکی، یہ نہیں کہ ہڈیاں توڑ دینی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ، یہ 3 درجات اختیار کر کے اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے تو
تو پھر یہ رستہ نہیں نکالنا، پھر یہ رستہ نہیں نکالنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں پھر بھی اس کی مخالفت کا ڈر لگتا ہے کہ یہ نافرمانی کرے گی، اس کا یہ حل نہیں شریعت پر طلاق دو، فارغ کرو، جاؤ طلاق 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 طلاق، میں نے 3 طلاقیں دے دی۔ اچھا جی، وہ جی میں نے وہ 3 کٹھی دے دی تھی، تو اب کوئی راہ نکل سکتی بیچ میں سے؟ پھر ادھر سے بھی بندہ پکڑو، ادھر سے بھی بندہ پکڑو، فلاں مولوی صاحب کے پاس جاؤ، فلاں مولوی صاحب کے ساتھ جاؤ۔ بھائی پہلے دھیان سے قدم اٹھا لینا تھا، اتنی کس بات کی جلدی تھی تمہیں؟ اب تم جو ہے وہ پریشان ہو کے بیٹھے۔ یہ لفظ طلاق کا کیوں نکل رہا ہے اس کے منہ سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ کے کسی کونے کے اندر یہ لفظ پھنسا ہوا۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ رشتہ، شریعت یہ کہتی ہے، یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے اور بڑا کمزور بھی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر تمہیں مخالفت کا ڈر ہو نا، تو یہ نہیں کہنا کہ تمہیں طلاق، ایک فریق ادھر سے مقرر کرو، ایک اپنی طرف سے مقرر کرو، ایک لڑکے والے کی طرف سے فریق بنے، ایک لڑکی والے کی طرف سے۔ جن لوگوں نے اس کے سر جوڑے تھے نا، آگے بڑھ کر ان کا نکاح کروایا تھا، بڑے ہی آگے لگتے ہیں نا، جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، سارا کچھ کرنے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تینوں سیڑ کے لے آیا، بڑے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں میں تینوں سیڑ کے لے آیا۔ تو پھر اب جب موقع آیا ہے، پھر بڑے آگے ہوں، پھر بڑوں کا کردار ہے یہ آگے بڑھ کر ان کی صلح کروائیں، جو بھی ایک دوسرے کے تحفظات ہیں ان کو دور کریں۔ ان یرید اصلاحا، اگر یہ واقعتاً صلح کرنا چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کی طرف موافقت پیدا کر دے گا، اللہ محبت پیدا کر دے گا، اللہ ان کی دلوں کو پھر جوڑ دے گا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی بات نہیں بنتی تو پھر شریعت نے کہا ہے کہ تم 3 طلاقیں دو، اور وہ بھی وقفے وقفے سے، ایک دے دو، ایک دینے کے بعد حالات دیکھو، اگر وہ سدھرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دوسری دے دو، 1 مہینہ جو ہے وہ مینسز کے ایام گزرنے کے بعد، پھر اس کے بعد وہ سنبھلتی ہے رجوع کر لو، نہیں تو پھر دوسری دے دو، پھر بھی نہیں تو پھر تیسری دے کے فارغ کر دو، نکاح سے نکال دو۔ اب جس بندے نے 3 طلاقیں دے دی ہوں، ذرا غور کیجیے گا، 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ پھر راستہ ڈھونڈتا پھرے کہ کوئی صلح کی راہ نکل آئے۔ اس بندے کو تو 300 کو موقع دے دیا جائے، اس نے وہ 300 بھی ضائع کر دینے، اس نے 300 بار بھی طلاق دے دینی۔ جس نے 3 موقع نہیں رکھے، 3 طلاقوں کے بعد تو عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، وہ پھر بھی صلح کے لیے ڈھونڈتا پھرے، وہ دائیں بائیں سے کہے جی کہیں سے کوئی موقع مل جائے، چلیے ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے 3 کیوں دی تھی؟ پہلے 3 کیوں دی تھی؟ اس لیے اگر غلطی سے منہ سے نکل گیا ہے تو اس کی شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی، اس کو معاف کرتی ہے۔ لیکن وہ بار بار اس کو مذاق بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور ہر بار کہ میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا، ایسا نہیں ہے، پھر اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے طلاق دی اور اس نے مذاق بنایا ہوا۔ اور میں آپ تمام حضرات سے بھی اس بات کی درخواست کروں گا، آپ ماشاءاللہ اکثر میں میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اپنے خاندان کے اندر یہ بڑے بھی ہیں، ہمارے لیے بھی بڑے ہیں، اپنے خاندان کے اندر بھی بڑے ہیں، یہ یقیناً اپنی اولادوں کے لیے بڑے بن کر ان کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے سروں کو جوڑتے ہیں اور آگے بڑھ کر یہ رشتے نبھاتے ہیں۔ تو جب ایسا کیسا معاملہ ہو، اس میں بھی آپ بھرپور اپنے بڑے پن ہونے کا کردار ادا کریں، سمجھائیں ان کو۔ کہتے ہیں کہ جب گاڑیاں ٹکرا جاتی نا آپس میں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ایک گاڑی دوسری سے ٹکرا جائے نا تو وہ نکل کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، غصے سے نا نکل کے ایک دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی رکشے والا تھوڑی سی سائڈ مارے نا تو وہ یوں اس کو دیکھتا ہوا گزرتا ہے۔ یہ اگر پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لیا جائے نا تو کبھی موقع نہ آئے، پہلے دیکھتے نہیں ہیں، کوئی موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی کسی کام کے اندر مصروف ہے، جب لگتے رہتے تو پھر ایسے پوریاں پاپا بھیج دیں غصے کے ساتھ۔ اور اگر پہلے ہی دھیان سے ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر طلاق سے پہلے ہی کوئی بندوں کو بیچ میں ڈال لیا جائے، بڑوں کو، کہ جی ہمارا یہ معاملہ خراب ہو چکا ہے تو آپ اس کو ذرا درست کروائیں، تو آگے بڑھنے کی کوئی، آگے سے آگے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب سارا معاملہ ہاتھ سے گزر جاتا ہے، آپس میں جو ہے نا وہ، میں بھی آپ جیسا یعنی نوجوان ہی ہوں، میں یہ نہیں کہتا میرے بچے ہیں، لیکن اولاد جو ہے جب آپس میں سارا کام خراب کر لیتی ہے، پانی سارا ہاتھ سے گزر جاتا ہے، اس وقت بڑوں کو کہتے ہیں آؤ جی سارا معاملہ حل کرو۔ یہ پہلی غلطی کے اوپر بڑوں کو کیوں نہیں شامل کیا، ان کو بتایا کیوں نہیں؟
ڈاکٹر کو جب تک آپ اپنی مکمل بیماری نہیں بتائیں گے وہ اس کے مطابق نسخہ کیسے تجویز کرے گا؟ آپ کی اگر کوئی تکلیف ہے، میاں بیوی کے آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو بڑوں کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ بن رہا ہے۔ اگر عورت کو آتا ہے تو اب بھی وہ اپنے بڑوں کو بتائے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ بن رہا ہے، تاکہ بڑے آگے ہو کے اس معاملے کو حل اس کا نکال لیں۔ جب پانی بالکل سر سے گزر جاتا ہے اس وقت جا کے امی مجھے یہ بن گیا، ابو مجھے یہ بن گیا، اس وقت اب پچھتا ہے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ رہی کھیت۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو گھر ٹوٹنے ہیں اسے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس سے اولادوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، خاندانوں کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔